नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। हजारों शायकीन की मौजूदगी में कौमी टीम के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की किट पहनकर मैदान में आए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में जान डाल दी। शायकीन ने मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। अली जफर और आयमा बेग भी आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब में स्टेडियम तैयार करने वाले मजदूरों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच। भारत को हराकर कौम के दिल जीत लें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टीम को प्लान दे दिया। तकरीब से खिताब में बाबर और रिजवान को मुखातिब करके कहा, आप दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन आफरीदी से बोले, अपने ससुर के नक्शे कदम पर चलकर विकेट उड़ाएं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात है, मैं अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान भी मौजूद थे। गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स भी शिरकत कर रहे हैं। सदर ने कहा, एशियन विंटर गेम्स से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को भी फरोग मिलेगा। मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुश्किल वक्त में पाक फौज हमारी मदद को आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ कंपनियों ने जांफशानी से काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ का हदफ पूरा किया गया। कई सालों बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया। मजदूरों से जाकर मुलाकात की, साथ खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाई। मजदूरों को कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने की दावत दी। नया स्टेडियम, नई किट, नया जज्बा। शायकीन कौमी खिलाड़ियों को नई किट में देखकर खुश। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ देखकर बहुत खुशी हुई। होम ग्राउंड पर खेलें तो जज्बा अलग होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बोले, शायकीन क्रिकेट को कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ। कौम दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन आफरीदी बोले, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली के इशारे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का दोबारा जायजा ले रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को स्क्वाड में तब्दीली का इख्तियार है। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। जराए का कहना है, बैटर तैयब ताहिर की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम को शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीम में तब्दीली कर रहे हैं। साइम की इंजरी धचका है, बड़े टूर्नामेंट में उनकी कमी महसूस होगी। फखर जमान एक मैच विनर है, जिसका अंदाजा सबको है। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बाबूमा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। ओपनिंग कौन करेगा? किंग कर लेगा। मोहम्मद रिजवान से दूसरे ओपनर का सवाल हुआ तो बोले, हसन अली ने कहा था ना कि किंग कर लेगा। फखर जमान ने भी बाबर आजम के ओपनिंग करने का इशारा दिया। कहा, बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ था। कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम। कहा, हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए।
مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے اپوزیشن کے مطالبات رکھ دیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا سے تعاون مانگا، لیکن مولانا اپنے موقف پر قائم رہے اور کہا اپوزیشن اتحاد کے موقف کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کل بھی 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، آج بھی کرتے ہیں۔ مولانا کے ساتھ جہاں تعاون ہو سکتا ہے کریں گے، کل سوابی جائیں گے، انتشار اور ٹکراؤ کا ارادہ نہیں۔ ہم نے کبھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے، تحریک انصاف سے رابطہ منقطع نہیں، وہ آج بھی ہم سے رابطے میں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی، تحریک انصاف میں مشاورت سے منظوری آ جائے تو پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہیٹ ویو اور گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد جان بحق، 3 کروڑ سے زائد متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بریچ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی پالیسی، قومی مفاقتی منصوبے جیسے مضبوط فریم ورک بنائے۔ گورننس، اصلاحات استعداد کار میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ 5C اور 5E جیسے اقدامات تبدیلی کے منصوبے اڑان پاکستان سے جڑے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے صاف سرسبز، زیادہ مضبوط اور محفوظ ملک بنانا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت کی۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے ایسے بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ ہمیں مذہب کو تقسیم کے بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ابھی وزیر خارجہ نہیں ہوں، میری ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ بلاول بھٹو کی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش بحریہ کے سربراہ کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ بنگلہ دیشی نیول چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ کثیر الملکی مشقوں امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، دونوں جانب سے برادرانہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ حیدرآباد میں وکلاء کا دھرنا دوسرے روز جاری، قومی شاہراہ کے دونوں اطراف صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں، لاکھوں مسافر رل گئے۔ سندھ پولیس کی معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی پیشکش، وکلاء نے SSP حیدرآباد کو ہٹانے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وکلاء رہنما کا کہنا ہے آج SSP کو نہیں ہٹایا گیا تو تحریک صوبے سے باہر چلی جائے گی، مطالبات بھی بڑے ہوں گے۔ کراچی میں موبائل فون آڈیو لیک SHO کے گلے پڑ گئی۔ SSP ملیر نے SHO شاہ لطیف ارشد آوان کو شو کاز نوٹس دے دیا۔ SHO کی گٹکا مافیا کارندے سے گفتگو منظر عام پر آئی تھی۔ SHO نے ملزم چھوڑنے کے 4 لاکھ مانگے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، برقعے میں فرار ہوتے 3 خوارج ہلاک۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ کرم میں فریقین کے مزید 10 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے کے پیش نظر اب تک 48 بنکرز مسمار کیے گئے۔ قیام امن کے لیے مزید بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا اسٹرکچرل ریفارمز کے باعث معاشی پیش رفت ہو رہی ہے۔ مالیاتی پالیسی کی وجہ سے شرح سود اور افراط زر میں کمی آئی۔ جنوری میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح 2.4% پر پہنچ گئے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا، جس کے بعد مجموعی زر مبادلہ 18.3 ارب ڈالر ہو گئے۔ پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب لزبن کے لیے روانہ۔ وزیر خزانہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مرحوم پرنس کریم آغا خان کے لیے دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر پاکستان میں کل یوم سوگ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی آمدن میں 300 گنا اضافہ ہو گیا۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمارے وسائل پر بہت سے ٹاؤن قابض ہیں، KMC کی زمین نہیں بیچیں گے، کچی آبادی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آباد کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا کہنا تھا پیپلز پارٹی اور MQM مل کر شہریوں کی امنگوں کا خون کر رہی ہیں، شہر کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہیں، نون لیگ کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں۔ گورنر سندھ نے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات اور ڈمپرز کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور IG کو خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس سے حادثات میں اہم کردار ادا کرنے والی انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی اپیل۔ لکھا ایسے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد انتظامی غفلت اور ریگولیٹری کے نفاذ کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ بہت سے ڈرائیورز ایسے حادثات کے بعد فرار ہو جاتے ہیں جس سے قانون اور احتساب پر سوالات اٹھتے ہیں۔ گورنر نے IG سندھ کو خط میں لکھا معصوم جانوں کا ضیاع تکلیف دہ ہے، شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کیا جائے، معاملے پر سنگینی سے اقدامات کیے جائیں اور کارروائی کی رپورٹ بھجوائی جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پہلے 100 دن سپریم کورٹ کے زیر التوا مقدمات میں 3000 کی کمی، سپریم کورٹ نے 8174 مقدمات کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ میں 4963 نئے مقدمات کا اندراج ہوا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 میٹنگز میں ججز کے خلاف 46 شکایات کا جائزہ لیا، 40 شکایات نمٹا دی گئیں، 5 شکایات پر 5 ججز سے ابتدائی جواب مانگا، 1 جج کے خلاف 1 شکایت پر مزید تفصیلات طلب کی۔ ججوں کو ان کی مرضی کے بعد ٹرانسفر کیا گیا، دونوں ٹرانسفر میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی مرضی بھی شامل تھی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل 200 واضح ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کی عدالت ہے، تمام صوبوں سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ مانسہرہ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ضلعی رہنما جماعت اسلامی شبیر احمد کو پیکا ایکٹ میں گرفتار کر لیا گیا۔ شبیر احمد کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم نے یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت مخالف تقریر کی تھی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سلطنت عمان کا دورہ، سربراہ پاک فضائیہ کی سول اور عسکری قیادت کے ساتھ تفصیلی بات چیت۔ ملاقاتوں کے دوران 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور فضائیہ کے مابین تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ ہنگری کے نائب وزیر دفاع کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین JCSC جنرل ساحل شمشاد مرزا سے ملاقات، دفاع و سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن 2025 کا آغاز، 60 سے زائد ملکوں کے بحری اثاثے اور مندوبین، مبصرین اور افسران کی شرکت۔ مشق کا باضابطہ آغاز شریک ملکوں کے جھنڈے بیک وقت لہرا کر کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں نیول چیف کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ نیول چیف نے کہا امن مشقوں کا خطے میں محفوظ و سازگار بحری ماحول کے قیام میں اہم کردار ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے خطاب میں کہا امید ہے مشق تمام شریک ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پہلے امن ڈائیلاگ پر پرومو جاری، ویڈیو کو نقارہ امن کا نام دیا گیا، پاکستان کے تمام ثقافتی اور سماجی رنگوں کو اجاگر کیا گیا۔ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا ہے تو اسرائیل منتقل کر دیں، سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل کا صدر ٹرمپ کو خط، کہا غزہ والوں کو حیفا، جافا اور دیگر قصبوں میں اپنے گھروں کو واپس بھیجا جائے جہاں سے اسرائیل نے انہیں بے دخل کیا تھا۔ فلسطینیوں کو اسرائیل میں زیتون اور کینو کے باغات بھی جانے کی اجازت دی جائے۔ فلسطینی غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہیں جنہیں دوسری زمین پر بھیج دیا جائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 61,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ وزارت صحت کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے اب تک عمارتوں کے ملبے سے ہزاروں لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 14,000 لاشیں تاحال ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھاری مشینری نہ ہونے کے باعث ملبہ ہٹانے میں مشکلات۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں بے گھر فلسطینی امداد اور خیموں کے منتظر ہیں۔ سائم ایوب 10 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر رہیں گے۔ MRI اسکین
एक्स रेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब को 10 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। साइम रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। मार्च अप्रैल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज खेली जाएगी। जीतो बाजी खेल के आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को चैलेंज दे दिया। ऑफिशियल एंथम मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी शानदार आवाज का जादू जगाया और परफॉर्मेंस से जान डाल दी। तमाम टीमों की जर्सी पहने फैंस की झलकियां भी वीडियो में शामिल। एंथम में मेजबान पाकिस्तान का रंग नुमाया।